بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی نالج اسکول قائد کیمپس لاہور. جماعت چہارم. مضمون اردو ادب. لیکچر نمبر 6. کتاب نرگس. عنوان حضرت داؤد علیہ السلام. السلام علیکم بچوں. آج ہم کتاب نرگس کا ٹاپک حضرت داؤد علیہ السلام کے الفاظ، معنی اور کثیر الانتخابی سوالات اچھی طرح سمجھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے. جیسے کہ بچوں ہم نے لاسٹ لیکچر میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ریڈنگ کی تھی، اس کو اچھی طرح سمجھا تھا، اچھی طرح پڑھا تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، ریڈنگ پریکٹس کی ہوگی اور اچھی طرح سمجھا ہوگا. آج ہم اس کے الفاظ معنی کریں گے. الفاظ معنی وہ ہیں جو اس چیپٹر میں مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی یہاں دیے گئے ہیں جو آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں، ان کی پریکٹس کرنی ہے. الفاظ: حال، معنی، قصہ یا ماجرا. دونوں میں سے آپ ایک بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر دونوں لکھ لیں گے تو بہت بہتر ہے. دونوں کی پریکٹس کر لیں گے تو بہت ہی اچھی بات ہے. دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں، حال کا معنی قصہ یا ماجرا. لہلہاتے، جیسے کہ میں نے آپ کو ریڈنگ کے دوران بھی سمجھایا تھا، لہلہاتے کا مطلب جھومتے ہوئے. چٹ کر ڈالی، تمام کی تمام کھا گئیں. گلہ، بکریوں کا ریوڑ. لاپرواہی، پرواہ نہ کرنا یا توجہ نہ دینا. دونوں ہی ہو سکتے ہیں، یہ دونوں میں سے ایک بھی آپ پریکٹس کر لیں تو ٹھیک ہے. اگر دونوں کریں گے تو بہت ہی اچھی بات ہے. ہونہار، ذہین یا سمجھدار. ہونہار کا معنی کیا ہے؟ ذہین یا سمجھدار. تھم جاتے، رک جاتے. ذرہ، جیسے کہ بچوں ریڈنگ کے دوران بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ذرہ کسے کہتے ہیں. ذرہ ہوتا ہے لوہے کا جالی دار کرتا جو لڑائی کے وقت پہنتے ہیں. بچوں ذرہ وہ لباس ہوتا ہے جس پر تلوار یا تیر کا اثر نہیں ہوتا. تو بچوں ہم نے اس کی پریکٹس کی ہے اور آپ اس کو سمجھا ہے، اور آپ نے اس کی اچھی طرح رائٹنگ پریکٹس کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. اب ہم آئیں گے کثیر الانتخابی سوالات کی طرف. پوائنٹ نمبر 1. ڈیش والا رو رو کر اپنا حال سنا رہا تھا. کون حال سنا رہا تھا؟ آپ کو پہلے ہی سمجھ آ گئی ہونی ہے، کیونکہ ہم نے ریڈنگ میں اچھی طرح پڑھا تھا کہ کھیت والا بادشاہ کو رو رو کر اپنا حال سنا رہا تھا. اس لیے یہاں کیا آئے گا؟ کھیت والا رو رو کر اپنا حال سنا رہا تھا. پوائنٹ نمبر 2. بکریوں کا گلہ ڈیش کھیت میں گھس گیا. کون سے کھیت میں؟ لہلہاتے، بنجر، سوکھے یا خراب. بکریوں کا گلہ اس کے لہلہاتے کھیت میں گھس گیا. ہم نے ریڈنگ کے دوران بھی یہ پڑھا تھا اور آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. پوائنٹ نمبر 3. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے ڈیش بناتے تھے. کیا بناتے تھے؟ کمان، قلم، ذرہ یا تلوار. بچوں کیا بناتے تھے؟ ذرہ، جو کہ لوہے کا جالی دار کرتا ہوتا ہے جس پر تلوار یا تیر کا اثر نہیں ہوتا. اب ہم آئیں گے پوائنٹ نمبر 4 کی طرف. بکریوں کے گلے کی قیمت اور ڈیش والے کا نقصان برابر تھا. بکریوں کے گلے کی قیمت اور کس کا نقصان برابر تھا؟ بکری والے، کھیت، گلے یا پھل؟ کھیت. پوائنٹ نمبر 5. اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر ڈیش برس تھی. 11، 12، 13، 10. بچوں ہم نے چیپٹر پڑھا تھا، اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت سلیمان کی عمر تقریباً 11 یا 12 برس تھی. اس لیے ہم ان دونوں پر ہی ٹک لگائیں گے، 11 یا 12. ٹھیک ہے، ہم دونوں پر ٹک لگائیں گے. اس وقت حضرت سلیمان کی عمر 11-12 برس تھی.
بچوں آپ نے اچھی طرح اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے، الفاظ، معنی اور کثیر الانتخابی سوالات یاد کرنے ہیں، سمجھنے ہیں، رائٹنگ پریکٹس کرنی ہے، اور آپ کو اچھی طرح اس چیپٹر کی سمجھ آ گئی ہوگی. اور اچھا بچوں، اوکے، اللہ حافظ.